اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ یہ ایک لمبی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے تعلق سے، تیمم کے تعلق سے ذکر کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کو مرفق تک یعنی کوہنی تک دھل لیا کرو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کر لیا کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیر کو پنڈلی تک دھل لیا کرو، وان کنتم جنبا فطہروا، اگر تم جنوبی ہو تو صفائی و ستھرائی کا خیال کر لیا کرو، پاکیزہ ہو جاؤ، پاک ہو جاؤ۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر میں ہو، او جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی باتھ روم سے ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، یا بیوی سے ملا ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور وہ پانی نہ پائے تو وہ پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرے، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، تو اپنے چہروں پر مسح کر لیا کرو، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھ پر مسح کر لیا کرو، منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ تم پر کسی طرح کی کوئی تنگی کرے، تمہیں کسی طرح کی کسی حرج میں مبتلا کرے، ولیکن یرید لیطہرکم، بلکہ چاہتا ہے کہ تمہیں وہ پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اپنی نعمت کو تم پر پورا کر دے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ اس میں اللہ نے وضو کا تذکرہ کیا ہے، تیمم کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک بار سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ اس سفر میں ان کا زیور غائب ہو گیا۔ زیور غائب ہو گیا تو پھر اس کو ڈھونڈنے میں لوگ لگ گئے، کافی دیر تک قافلہ رکا رہا، ڈھونڈتے رہے، نہیں ملا، قافلے کا پانی ختم ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، پانی وضو کے لیے نہیں باقی بچا، اور صحابہ کرام کو پینے کی بھی ضرورت تھی، وضو کی بھی ضرورت تھی، پانی ختم ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر تیمم کی آیت کو نازل فرمایا، جو اس میں فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ تو حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں اے آل ابو بکر، تمہارا احسان ہے کہ تمہاری وجہ سے، تمہارے کسی حرکت کی وجہ سے، تمہارے سبب اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت کو اتار کر مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا فرما دی۔ ذریعہ کون بنی تھی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بنی تھی، اور اس میں ان کا زیور غائب ہوا تھا۔ اس سے ایک نقطہ یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی کبھار جو پریشانیاں آتی ہیں، ظاہراً پریشانی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا زیور غائب ہوا اور اس کی وجہ سے لوگ لیٹ ہوئے، پانی ختم ہوا، تیمم کا اللہ رب العالمین نے طریقہ قرآن کریم میں بتا دیا اور اس کا حکم دے دیا۔ تو صحابہ کرام اس کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا احسان مانتے تھے کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے وضو کے فرائض کو ذکر کیا ہے کہ چہرے کو دھلنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دھلنا ہے اور اپنے پیر کو دھلنا ہے، وامسحوا برؤوسکم، اور سر کا مسح کرنا ہے۔ یہاں ایک چیز قابل غور ہے، قرآن کریم کو زیر اور زبر پیش کے ساتھ پڑھنا اور صحیح سے پڑھنا کتنا ضروری ہے، اس آیت میں ایک مثال ہے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، اگر ارجلکم پڑھ دیں وَأَرْجُلِكُمْ تو شیعہ کا مذہب اس سے ثابت ہو جائے گا، اور ارجلکم پڑھیں لام پر زبر کے ساتھ تو یہ اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کرام کا مسلک ثابت ہوگا۔ کیسے؟ شیعہ حضرات کہتے ہیں پیر کا بھی مسائی کرنا، اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کی دلیل یہی آیت ہے، بس ایک زبر کو انہوں نے زیر پڑھا ہے، صرف زبر کو زیر کر دیا ہے اور کہا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تم اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیر کا بھی مسح کرو۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جو صحابہ کرام نے قرآن کریم کو پڑھا وہ ارجلکم یعنی زبر کے ساتھ پڑھا ہے، اور جب زبر سے آپ پڑھتے ہیں تو معنی ہوتا ہے کہ پیر کو دھلنا ہے، اور اگر آپ زیر سے پڑھتے ہیں تو معنی ہوتا ہے کہ پیر کو مسح کرنا ہے۔ فقہا کے درمیان اس آیت کو لے کر بڑی بحثیں ہوتی ہیں اور بڑے اس کے تذکرے ہوتے ہیں، اس کے اوپر بڑے فقہی استنباطات ہوتے ہیں۔ تو یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ صرف ایک زبر کو زیر کر دینے سے پورا مسئلہ ہی بدل جا رہا ہے اور بات دوسری ہو جا رہی ہے، لہٰذا قرآن کریم کو پڑھنے میں انتہائی زیادہ احتیاط کرنا چاہیے اور قرآن کریم کو صحیح ڈھنگ سے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس آیت میں تیمم کا تذکرہ موجود ہے، تیمم بھی اگر ضرورت پڑے تو کر لینا چاہیے۔
تیمم اصل ہے کہ پانی اگر آپ کے پاس نہ مل رہا ہو، موجود نہ ہو، تو آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فقہا نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر پانی آپ کے لیے نقصان دہ ہو، کسی مسلمان ڈاکٹر کے ذریعے سے بتائے جانے پر کہ پانی آپ کے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اسکن کے لیے نقصان دہ ہے، تو آپ اس وقت بھی تیمم کر سکتے ہیں گرچہ پانی موجود ہو۔ اس آیت میں جو صحابہ کی فضیلت ہے وہ یہ ہے، اللہ نے فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ تیمم اور وضو کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اللہ نے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تم کو کسی طرح کی تنگی میں مبتلا کرے، پریشانی میں، حرج میں مبتلا کرے۔ تیمم اور غسل کے تذکرے کے بعد، وضو کے تذکرے کے بعد یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسا ہو سکتا ہے سوچ بیٹھیں کہ نماز ہی تو پڑھنا تھا، اس میں وضو کی کیا ضرورت تھی؟ پاک صاف آدمی ہے، بدن میں گندگی نہیں لگی ہے تو نماز پڑھ لے، ویسے وضو کی کیا ضرورت ہے؟ اور وضو کے لیے پانی نہ ملے تو اللہ کہتا کہ تیمم کرو، لیکن تم بغیر طہارت کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا گویا کہ جواب دیا ہے، اللہ کا ارادہ تمہیں پریشانی میں مبتلا کرنا نہیں ہے، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، بلکہ اللہ چاہتا کہ تمہیں پاک کر دے۔ اور یہاں تطہیر سے مراد صرف بدنی پاکیزگی نہیں ہے، کیونکہ یہ وضو اور تیمم عبادت کے لیے ہوتا ہے، نماز کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم اللہ کی عبادت میں مبتلا ہوتے ہیں، اسی سے ہماری شروعات ہوتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ وضو اور تیمم کے ذریعے سے ہمارے اور آپ کے بدن کو بھی پاک کروا رہا ہے اور ہمارے دلوں کو بھی پاک کر رہا ہے۔ آپ نمازوں میں جتنا دل لگائیں گے، جتنا اللہ کی عبادت خالص طریقے سے کریں گے، ہمارے اور آپ کے دل سے اتنے ہی تیزی کے ساتھ گناہ ختم ہوتے ہیں، شرک ختم ہوتا ہے، بدعات کی محبت ختم ہوتی ہے، خرافات اور رسم و رواج سے ہم دور ہوتے ہیں جتنا عبادت میں دل لگاتے ہیں۔ تو گویا اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اس سب کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اللہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کر کے اپنی نعمت کو پورا کرنا چاہتا ہے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور ان سب چیزوں کے پیچھے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ بندہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے۔ اس آیت میں ایک حکم یہ بتایا گیا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں دین میں آسانی ہے، اور آسانی بول کر دین کے ہی کسی مسئلے کو چھوڑ دیتے ہیں یا اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں دین میں آسانی ہے لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا ہے کہ آسانی دین کے اندر ہے، دین سے باہر نہیں ہے۔ جو بتایا گیا ہے وہ آسان ہے، یہ 100% طے ہے، وہ اگرچہ ہمیں مشکل لگ رہا ہے لیکن وہ ہے آسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ اب سوچئے اللہ تعالیٰ وضو اور تیمم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس کو ہم کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو اس سے تمہیں ہم پریشان نہیں کرنا چاہتے، تو وضو اور تیمم سے تو اور مشکل چیزیں شریعت کے اندر موجود ہیں، جہاں انسان کو اپنے نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اپنی جائیداد کو قربان کرنی پڑتی ہے، بال بچوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور اپنی وہ جائز چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں جو آپ کے لیے حلال ہے، جیسے روزے میں بہت ساری چیزیں آپ کو چھوڑنی پڑتی ہیں، سب چیزیں حلال ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی حکم دے رہا ہے آسانی اسی کے اندر ہے، آسانی اس کے باہر نہیں ہے، لہٰذا دین کے باہر اگر کوئی آسانی کو تلاش کر رہا ہے تو گویا کہ وہ اپنے من مانی دین اور شریعت کو چاہتا ہے، شریعت کے اندر آسانی ہے، اس کے باہر نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں دوسری جگہوں پہ بھی کہا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تنگی نہیں کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا کہ بندوں کے لیے میں دین کو آسان کر دوں۔ اللہ نے جتنا ہو سکتا تھا آسان کر کے ہمیں دین دیا ہے۔ موٹی مثال ہے 50 وقت کی نماز کو 5 کر دیا اور ثواب 50 کا ہے۔ 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، ثواب 50 وقت کا ملتا ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے اگر 50 وقت ہم کو پڑھنا پڑتا 24 گھنٹے میں ہر آدھے گھنٹے کے بعد یا 20 منٹ کے بعد 25 منٹ کے بعد ہمیں نماز پڑھنی پڑتی ہے، پورا ہمارا دن اسی میں عبادت میں جاتا، لیکن اللہ رب العالمین نے 5 کر کے 50 کا ثواب دیا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حقیقت میں دین کو آسان کر دیا ہے۔ وَلِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، محمد ابن کعب القرظی کہتے ہیں اتمام النعمت تکفیر الخطایا بالوضوء، اللہ نے جو کہا کہ اپنی نعمت کو پوری کرنا چاہتا ہے، کہا کہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وضو کرنے سے انسان کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ ہم جو ہاتھ سے، آنکھ سے، زبان سے تھوڑی بہت جو چھوٹے صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، وضو کرنے سے وہ وضو کے پانی کے ساتھ گناہ دھل دیے جاتے ہیں۔ اسی لیے وضو کے بعد دعا بھی سکھائی گئی ہے اور ہم اور آپ وہ دعا پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ وضو کے ذریعے سے ہمارے بدن کو اور دل کو دونوں کو پاک کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس میں صحابہ کرام کو مخاطب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کر رہا ہے، صحابہ کے ساتھ آسانی، اور ان کے بعد ہم ان کے متبعین ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، تو ہمارے لیے بھی آسانی ہے۔ اس میں صحابہ کی یہی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صحابہ کو اتنا محبت کرتا تھا، اتنا پیار کرتا تھا کہ اللہ اپنا ارادہ بتا رہا ہے کہ تمہارا رب نہیں چاہتا کہ تم پریشانی میں مبتلا ہو، تمہیں کوئی کسی طرح کی مصیبت آئے۔ اللہ کے ارادے کی 2 قسمیں ہیں، ہر چیز دنیا میں جو ہو رہی ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو رہی ہے، اب وہ چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، چاہے فرعون کا دنیا میں پیدا ہونا ہو، ابلیس کا دنیا میں جنم لینا ہو، اور یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہو، اچھائی اور برائی جو بھی دنیا میں ہو رہی ہے سب اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے ارادے سے ہو رہی ہے۔ اس لیے ارادے کی 2 قسمیں ہیں، ارادہ کونیہ، ارادہ شرعیہ۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کام کو اللہ پسند بھی کر رہا ہے،
وہ کام اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کرنے کے لیے ہمیں کہتا ہے. یعنی شریعت میں جو جو کام کرنے کے لیے کہا گیا، گویا کہ وہ کام اگر ہو رہا ہے تو اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اللہ اس کو پسند بھی کر رہا ہے. پسند کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کرنے کا حکم دیا. مثلا نماز پڑھنا ہے، ہم نماز پڑھ چکے ہیں ابھی عشاء کی، تو گویا کہ ہماری تقدیر میں لکھا تھا کہ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کی مرضی سے ہم نے نماز پڑھی ہے، تو یہ اللہ کا ارادہ بھی ہوا اور پھر اللہ کو پسند ہے. کیسے؟ اس لیے کہ اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا. اب ابو جہل نے دنیا میں کفر کیا، فرعون نے دنیا میں کفر کو اپنایا، یہ اللہ کی مرضی سے ہوا لیکن اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کفر سے منع کیا ہے. ہوتا سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے لیکن اللہ پسند صرف اس کو کرتا ہے جس کو کرنے کے لیے کہتا ہے یا جس کو اپنے نبی کے ذریعے سے بتاتا ہے. تو اس میں فرق ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ برائی بھی جو ہو رہی ہے جب اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے تو غلطی انسان کی کہاں ہوئی؟ مشرکین مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گناہ کی دلیل پیش کر رہے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ جب سب کچھ اللہ ہی کر رہا ہے تو اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے. اگر ہم بت کی پوجا کر رہے ہیں مطلب اللہ چاہ رہا ہے، اللہ کو یہ پسند ہے، تو پھر ہماری کیا غلطی ہے؟ تو یہاں پر یہ مسئلہ، یہی جواب جب یاد ہوگا تو اس کا جواب ملے گا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تو ہوا ہے. اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی پتا بھی درخت سے نہیں گرتا ہے، لیکن سوال یہ کہ پسند کرتا ہے کہ نہیں. اللہ کا پسند کرنا معنی رکھتا ہے، ہونا کا تو سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. تو مسلمان وہی کام کرتے ہیں جو اللہ پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو صحابہ کے سے محبت کرنے والا بنائے. آمین.